السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 36 صحیح بخاری جلد اول باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیہود سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کتابیں کھول لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم شروع کریں گے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کو یہ فرمانا، مسلمان ہو جاؤ تم جزیہ اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اسلموا تسلموا، اسلام لاؤ محفوظ رہو گے۔ قالہ المقبری عن ابی ہریرہ، یہ روایت مقبری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ حدیث بیان کی ہے، اسلموا تسلموا۔ باب اذا اسلم قوم فی دار الحرب ولہم مال وارضون فہی لہم۔ اگر کفار دار الحرب میں ہی رہ کر مسلمان ہو جائیں تو ان کی جائیدادیں اور منقولہ مال انہی کا ہوگا، اس کو مسلمان قبضہ نہیں کریں گے۔ عن اسامہ بن زید قال قلت یا رسول اللہ این تنزل غدا، اے اللہ کے رسول آپ آئندہ کل کہاں ہوں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تھے اس وقت کی بات ہے۔ قال وهل ترک لنا عقیل منزلا، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ ثم قال نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانہ، پھر آپ نے فرمایا کہ کل ہم خیف بنی کنانہ المحصب میں ہوں گے۔ یہ وہ جگہ ہے حیث قاسمت قریش علی الکفر، جہاں پر کفار نے کفر پر رہنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ وذلک ان بنی کنانہ حالفت قریش علی بنی ہاشم، اور یہ کہ انہوں نے اس بات پر قریش نے قسمیں کھائی تھیں کہ بنی ہاشم سے وہ لا یبایعوہم، ان سے بیع نہیں کریں گے، ولا یعوہم، اور نہ ہی ان کو ٹھکانہ دیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے۔ قال زہری والخیف الوادی، تو زہری کہتے ہیں کہ خیف سے مراد وادی خیف ہے، یہ ایک نالہ تھا یا ٹیلہ تھا، یہ اس وقت کی وہ بات ہے۔ تو چونکہ اس کی ویسے تو باری تفصیل بھی مغازی میں بیان کر کے آ چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو ان کے جو کزن تھے، یعنی چچا زاد یا تایا زاد جو عقیل تھے، انہوں نے جو وہاں کی جائیدادیں تھیں ان کو بیچنا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چونکہ اس میں حصہ بنتا تھا لیکن انہوں نے اس کو بھی بیچ دیا تھا، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کیا ہمارے لیے عقیل نے کوئی گھر چھوڑا ہے، یعنی مطلب یہ تھا سارے ہی بیچ دیے ہیں۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ استعمل مولا لہ یدعی حنیا علی الحما، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام ہنی نامی کو سرکاری چراگاہ پر مقرر کیا اور اسے فرمایا، اے ہنی مسلمانوں سے اپنے ہاتھ روک کے رکھنا۔ حنیرہ اضمم جناحک عن المسلمین واتق دعوۃ المسلمین، مسلمانوں کی بددعا سے بچنا۔ فإن دعوۃ المظلوم مستجابۃ، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے۔ وادخل رب السریمۃ ورب الغنیمۃ، اور آپ نے فرمایا اس چراگاہ میں تھوڑی اونٹنیوں اور تھوڑی بکریوں والوں کو اونٹنیوں اور بکریوں کو چرانے دینا۔ ورب غنیمہ، غنیمہ غنم کی تصغیر ہے، تھوڑی سی بکریوں کو کہتے ہیں۔ وإیایا ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، اور فرمایا یعنی غریب آدمی کو چراگاہ استعمال کرنے سے مت روکنا، اور عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان کے جانوروں کو یہاں چرنے نہ دینا۔ فإنہم ان تہلک ماشیتہما یرجعا الی نخل وزرع، کیونکہ بالفرض اگر ان دونوں آدمیوں کے مویشی ہلاک بھی ہو گئے تو یہ لوگ کھجوروں کے باغات اور کھیتی کے کام سے گزارا چل سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں حضرات جو تھے عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ مالدار لوگ تھے، ان کا گزر بسر صرف جانوروں پر ہی نہیں تھا جبکہ دوسرے لوگوں کا گزر بسر صرف جانوروں پہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کو یہ تو خرید کر بھی جانوروں کو چارہ ڈال سکتے ہیں۔ وَإِنَّ
رب سریمۃ و رب غنیمۃ ان تہلک معاشیتہما، لیکن وہ آدمی جس کے پاس تھوڑی سی اونٹنیاں ہیں یا تھوڑی سی بکریاں ہیں، اگر ان کے جانور ہلاک ہو جائیں گے، یاتینی ببینۃ، تو اگر ان کے ہلاک ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے اس کا گزارا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں رہے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے بچوں کو میرے پاس لائیں گے، یاتینی ببنیہ، وہ اپنے بچوں کو پھر میرے پاس لائیں گے، فیقول یا امیر المومنین، اور وہ مجھے کہیں گے اے امیر المومنین، افتارکہم انا لا ابا لک، تو وہ کہیں گے کہ مجھے ان بچوں کی کفالت تو بہرحال پھر کرنی ہی ہوگی، میرے لیے پانی اور گھاس مہیا کرنا ہوگا، فالماء والکلؤ ایسر علی من الذہب والورق، تو لہٰذا مجھے بطور امیر ہونے کے بنسبت سونا اور چاندی مہیا کرنے کے زیادہ آسان ہوگا پانی اور گھاس کو مہیا کرنا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُمْ، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے ان پر ظلم کیا ہے، إِنَّهُمْ لَبِلَادُهُمْ، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ شہر تو انہی لوگوں کا شہر ہے، فَقَاتِلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں انہی لوگوں نے اپنے ان شہروں سے لیے جانیں دیں اور اسی زمین پر وہ اسلام لائے، قسم ہے اس ذات کی، والذی نفسی بیدہ لولا المال الذی احمل علیہ فی سبیل اللہ، اگر وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری سپردگی میں جہاد کے جانور نہ ہوتے جن پر مجاہدوں کو سوار کرتا ہوں، تو میں ان کو بالشت بھر کی ما حمیت علیہ ما فی من بلادہم شبرن، تو میں ان کو ایک بالشت بھر زمین بھی محفوظ نہ کرتا۔ مطلب یہ کہ میں نے جو اتنی بڑی زمین محفوظ کی ہوئی ہے اور اس پہ جہاد کے جانوروں کو میں نے پالنے کے لیے، ان کا گھاس اور چارہ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ ان جانوروں کے لیے ہے جو یا تو غریب لوگ ہیں جن کا گزر بسر صرف جانوروں پر ہوتا ہے، یا ان لوگوں کا جو جہاد کے لیے جانوروں کو رکھتے ہیں۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ حضرات تھے، یہ مالدار لوگ تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے جانوروں کو یہاں چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب کتابت امام الناس، امام کا لوگوں سے نام لکھنا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام من الناس، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان ہوئے ہیں ان کے نام لکھو۔ فکتبنا لہ 1500 رجل، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے نام لکھے تو 1500 ہوئے، 1500 تعداد ہوئی۔ فقلنا نخاف ونحن 1100، تو ہم آپس میں سوچتے تھے کہ ہم ابھی بھی ڈرتے ہیں حالانکہ ہماری تعداد 1500 ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أُبْتُلِينَا حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ، فرمایا کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار دیکھتے ہیں کہ ہم میں کوئی ڈرتے ڈرتے تنہا نماز پڑھ لیتا ہے۔ قال ابو معاویہ ما بین 600 الی 700، کہ ان کی تعداد 700 سے لے کر 500 سے 700 تک ہے، اور ابو معاویہ کی روایت میں 600 سے 700 تک آئی ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ بعد میں ایک ایسا دور آیا تھا جس میں لڑائیاں مسلمانوں کے درمیان شروع ہو گئیں، جس میں یہ حجاج بن یوسف کا زمانہ بھی آ گیا اور اس سے اوپر والا زمانہ بھی آ گیا۔ تو اس زمانے میں مسلمان پھر بعض اوقات ڈر کی وجہ سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے اور تنہا نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور آگے وہی روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں غزوے میں نام لکھا ہوا ہے حالانکہ میری بیوی حج پہ جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاسد، بے شک اللہ رب العزت بعض اوقات اس دین کی مدد کر دیتے ہیں کسی فاجر آدمی کے ذریعے سے بھی، اور یہ وہی آدمی ہے جو اپنی حمیت کے لیے لڑا تھا، اپنی قوم کے لیے لڑا تھا اور صبر نہیں کر سکا اور اپنے آپ کو قتل کر دیا، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا۔ یہ روایت بھی بہت دفعہ پیچھے گزر چکی ہے، مغازی میں بھی آئی ہے اور یہاں پر بھی آئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا من اہل النار، یہ دوزخ والوں میں سے ہے۔ پھر اس کو شدید زخم پہنچے، پھر اس نے تلوار سے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ باب من تعمر فی الحرب فی غیر امرأۃ اذا خاف العدو، اس بات کا بیان کہ بعض اوقات دشمن کا خوف ہو
اور ضرورت کی وجہ سے کوئی شخص حاکم اعلیٰ سے اجازت لیے بغیر فوج کی قیادت سنبھال لے۔ تعمر کا معنی امیر بننا، فی الحرب لڑائی میں۔ یعنی جس آدمی کو خوف ہو دشمن کا تو وہ خود بھی ذمہ دار بن سکتا ہے، اس کا بیان ہے۔ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا اخذ الرایۃ زید، زید رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا پکڑا، فاصیب، وہ شہید ہو گئے۔ ثم اخذها جعفر، پھر جعفر نے لیا، فاصیب، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ فاصیب، پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑا، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ ثم اخذها خالد بن الولید عن غیر امرہ، پھر از خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم کے بغیر پکڑ لیا، ففتح اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ وما یسرنی، یا راوی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا وما یسرنی، یا یہ فرمایا وما یسرہم انہم عندنا، یہ دو جملوں میں سے کوئی ایک جملہ فرمایا آپ نے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا پکڑ لیا اور ان کے بارے میں یہ بات ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، فرمایا انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ ہمارے پاس رہتے۔ آپ علیہ السلام یہ فرماتے جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ما یسرم انہم عندنا قال ان عینہ لتذرفان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ ففتح وما یسرنی، راوی یہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، او قال، یا آپ نے یہ فرمایا ما یسرہم، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، کہ مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں فتح دے دی، اور جو لوگ شہید ہو گئے ہیں انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ ہمارے پاس رہتے، یعنی یہ اللہ رب العزت کے ہاں چلے گئے ہیں، اور اللہ کے ہاں رہنا ظاہری بات ہے دنیا کے پاس رہنے سے اچھا تھا، تو اس وجہ سے انہیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے تھے جو شہید ہوئے تھے۔ باب العون بالمدد، کمک کے ذریعے سے مدد کرنا، یعنی مزید فوج آ جائے اور مزید لوگ شامل ہو جائیں دستے میں، اس کے ذریعے سے اس کو کمک کہتے ہیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ رعل و ذکوان و عصیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین قبیلے ریل، ذکوان اور عصیہ آئے، اور بنو لاہیان، انہوں نے گمان کیا، زعم کا مطلب دعویٰ کرنا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسلمان ہو گئے ہیں، واستمدوا علی قومہم، اور اپنی قوم پر مدد طلب کرنے کے لیے انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ کچھ بندے بھیجیں جو ان کو دعوت دیں اور وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ فأمدہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین من الانصار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصار بھیجے، یہ وہی 70 انصار ہیں جن کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ بیر معونہ پر پہنچے تو انہوں نے غدر کیا، دھوکہ کیا اور ان سب کو قتل کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ قنوت نازلہ پڑھی۔ قال حدثنا انس انہم قرأوا بہم قرآن الا بلغوا انا قومنا، کاش کوئی ہمارا پاس ہوتا جو ہم سے ہماری قوم تک پیغام پہنچا دیتا۔ وَإِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، بے شک ہم اپنے رب کو ملاقات ہم نے کر لی ہے۔ فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا، وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ ثُمَّ رَفَعَ ذَلِكَ بَعْدُ، پھر آپ نے اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تو یہ پہلے تو قرآن مجید کا حصہ تھا اور بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من غلب العدو فاقام علی ارستہم ثلاثا، اس بات کا بیان کہ جو شخص دشمن پر غالب ہو جائے تو ان کے ملک میں 3 دن ٹھہرا رہے، اس کا بیان۔ تو یہ ظاہرہ کا جو معنی ہوتا ہے نا، جو یہاں لکھا ہوا دیکھیں، ظاہرہ اذا ظہر علی قوم، ظاہرہ کا معنی ہوتا ہے غالب ہونا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا ظہر علی قوم اقام بالارصۃ 3 لیال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کی جہاں پر جنگ ہوتی تھی یا غزوہ ہوتا تھا وہاں 3 دن ٹھہرا کرتے تھے۔ باب من قسم الغنیمۃ فی غزوہ و سفرہ، غزوہ میں اور سفر میں مال غنیمت کو تقسیم کرنا۔ اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجیرانۃ حیث قسم غنائم حنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ کا عمرہ کیا، جیرانہ سے عمرہ کیا، جب کہ آپ علیہ السلام نے وہاں پر حنین میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ اس کی ساری تفصیل وہاں مغازی میں گزر چکی ہے کہ غزوہ حنین میں غزوہ کیسے ہوا اور پھر کیا تفصیل ہے۔ باب اذا غنم المشرکون مال المسلم ثم وجدہ المسلم، جی تو اذا غنم المشرکون، یہ اس چیز کا بیان ہے کہ جب مشرک مسلمانوں کا مال لوٹ کے لے جائیں اور پھر مسلمان غالب آ جائیں اور کوئی مسلمان اپنا مال حاصل کر لے، تو اس کا بیان۔
قال ذهب فرس له فاخذه العدو، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا ایک فرس گھوڑا تھا جس کو دشمنوں نے پکڑ لیا، فظہر علیہ المسلمون، پھر مسلمان غالب ہوئے، مسلمان جب غالب آئے، فرد علیہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو واپس کیا گیا، وَأَبْتٌ لَهُ، اور ان کا ایک غلام تھا جو بھاگ کے چلا گیا تھا، فلاحی کا بالروم، پھر روم چلا گیا، فظہر علیہم المسلمون، پھر مسلمان وہاں غالب آئے، فردہ علیہ خالد بن الولید بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ غلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دلا دیا۔ تو اگر کوئی مال غنیمت بن جائے تو وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوگا، اس کو وہی آدمی اس کا مالک نہیں بنے گا، لیکن چونکہ یہ امیر تھے، امیر المومنین تھے، تو لہٰذا امیر المومنین نے ان کا حصہ چونکہ ان کو ملنا ہی تھا تو اس میں ان کا وہی حصہ دے دیا جو ان کا اپنا تھا۔ فظہر علیہ خالد بن الولید فردہ علی عبداللہ ان فرسن، یہ وہی روایت ہے جو ابھی اوپر گزری ہے۔ یہاں پر ہے علی فرسن یوم لقی المسلمون، یہی ہے کہ جب وہ واپس لما حزم العدو رد خالد فرسہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا گھوڑا ان کو واپس کر دیا۔ باب من تکلم بالفارسیۃ والرتانۃ، اس چیز کا بیان کہ جو فارسی یا کوئی اور اجمی زبان بولے، اس کا بیان۔ اللہ رب العزت نے ساری ہی زبانیں بنائی ہیں، وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں زبانوں کا ذکر کیا۔ قُلْتُ يَا رسول اللَّهِ ذَبَحْنَا بُحَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ سَاعًا مِّن شَعِيرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ فَصَاحَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قال يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَيَّ حَلَبَكُمْ، تو بکم، تو آؤ انہوں نے تمہارے لیے تیاری کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ آؤ جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی برکت کا ظہور فرمایا تھا جس کو کتاب المغازی میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب یہ جو سنہ کا لفظ ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، حبشی زبان کا لفظ ہے، تو اس مناسبت سے اس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت یہی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی وعلی قمیص اصفر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے تو میں نے زرد کپڑا پہنا ہوا حاضر تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ثنا، یعنی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اچھی ہے حسنہ، اچھی قمیض ہے۔ قالت، تو پھر ام خالد کہتی ہیں الابو بخاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی مہر کے ساتھ کھیلنے لگ پڑی۔ فزبرنی ابی، تو میرے والد صاحب نے مجھے ڈانٹا تو آپ نے فرمایا داہا، اس کو چھوڑ دو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلی و اخلقی، تم اس کو بوسیدہ کرو اور اس کپڑے کو پرانا کرو، ثم ابلی و اخلقی، اس کو پہنو اور بوسیدہ کرو، ثم ابلی و اخلقی، قال عبداللہ فبقیت حتی ذکرن، تو فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور کسی کو بھی نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا جائے تو یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو ان کی طویل العمری کا ذکر اور چرچا ہونے لگا کہ انہوں نے اتنی طویل زندگی پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بہت طویل زندگی عطا فرمائی۔ ان حسن بن علی اخذ تمرۃ من تمر الصدقۃ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے، صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، آپ نے فرمایا فارسی میں کح کا معنی تھا پھینک دو، اما تعریفو انا لا ناکل الصدقہ، کیا تم یہ جانتے نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، کیونکہ انبیاء اور آل رسول صدقہ نہیں کھاتے اس لیے کہ صدقہ گناہوں کی میل ہوتی ہے۔ قام فینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الغلول فعظمہ وعظم امرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے کو، فعظمہ، اور اس کو بہت زیادہ عظمت سے اور بہت زیادہ بڑا کر کے بنایا اور اس کو بہت بڑا معاملہ بتایا۔ فعظم امرہ قال لا الفین احدکم یوم القیامۃ علی رقبتہ فرس لہ حمحمہ، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ میں یہ الفینہم، کہ جو آدمی یعنی خیانت کرتا ہے اس کے عظمت کو بیان کر رہے تھے
کہ گناہ کبیرہ کو بیان کر رہے تھے کہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ میں اس پہ یعنی میں اس کو دیکھوں گا کہ اس پہ گھوڑا لادا ہوا قیامت والے دن اس کی گردن پر، اور ہم اور جو ہنہنا رہا ہے، یقول یا رسول اللہ اغثنی، تو وہ آدمی مجھے کہے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کریں، تو میں کہوں گا لا املک لک شیئا، مجھے تمہارے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہے، قد ابلغتک، میں نے تجھے سارے احکامات واضح طور پہ بتا دیے تھے۔ پھر دوسرا کیا کہ وہ علی رکبتہ بعیر، دوسرے آدمی پر اونٹ اچھل رہا ہوگا، رخاء، اور آوازیں اونٹ کی آواز کو رخاء کہتے ہیں۔ اور تیسرے علی رکبتہ صامت یقول یا رسول اللہ اغثنی، علی رکبتہ رقاء، تو یہ مختلف لوگوں کو آپ نے ذکر کیا ہے، کسی کی گردن پر گھوڑا ہوگا، کسی کی گردن پر اونٹ بلبلا رہا ہوگا، اور کسی کی گردن پر اس طرح یعنی سونا چاندی اور دوسرے اسباب وغیرہ ہوں گے، اور اس کے باوجود کہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہے گا لیکن جان نہیں چھڑا سکے گا۔ وہ اسی طرح رقاء کہتے ہیں سکوں کو جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں، اور اس طرح کی سونے اور چاندی اور مختلف قسم کے اسباب، لیکن آپ اسلام فرمائیں گے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ باب القلیل من الغلول، چھوٹی سی، قلیل کہتے ہیں تھوڑی مقدار، غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے کو، تو مال غنیمت کی چھوٹی سی مقدار جس میں خیانت کی جائے اس کا بیان۔ لم یذکر عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ حرک متاعہ وہذا اصح، فرمایا کہ حدیث باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نہیں کہ آپ علیہ السلام نے چرانے والے کے اسباب جلا دیے، اور یہ زیادہ صحیح ہے بنسبت اس روایت کے جس میں جلانے کا ذکر ہے۔ یہاں پر ذکر ہے کان علی ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یقال له کرکرہ فمات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو فی النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال پر ایک شخص تھا جس کا نام کرکرہ تھا، اس کو متعین کیا گیا، جب وہ مر گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص دوزخ میں ہے۔ لوگوں نے اسے جا کر دیکھا اور اس کے سامان کی تلاشی لی تو اس کے مال غنیمت میں سے ایک کمبل نکلا جو اس نے چوری کیا تھا، تو اس کے مال غنیمت میں سے کمبل نکلا جو اس نے چوری کیا ہوا تھا۔ ابن اسلام کہتے ہیں کرکرہ قاف کے فتح کے ساتھ ہے، وہ مضبوط قضا، اور اسی طرح یہ محفوظ ہے، یعنی یہ لفظ اسی طرح روایات میں ملتا ہے۔ باب ما یکرہ من ذبح الابل والغنم فی المغانم، مال غنیمت سے قبل بکریوں اور اونٹوں کو ذبح کرنے کا بیان، یعنی ابھی مال غنیمت حاصل ہو چکا ہے اور اس کی تقسیم سے پہلے اس کو ذبح کرنے کا بیان۔ کنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ میں تھے، فاصاب الناس جوع، لوگوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، فاصبنا ابلا وغنما، تو ہمیں اونٹ اور بکریاں ملیں، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اخراجات الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پیچھے تھے، فعجلوا ونصبوا القدور، تو لوگوں نے جلدی کی اور ہنڈیوں کو چولہے پر رکھ دیا، وامر بالقدور فاکفیت ثم قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان ہنڈیوں کو اڈیل دیا گیا، پھر آپ علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کیا، فعدل عشرۃ من الغنم ببعیر، اور آپ علیہ السلام نے 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا، فند منها بعیر وفی القوم خیل یسیرۃ فطلبوا فآیاہم، یعنی جس آدمی کو ایک اونٹ ملا تو اس کے بدلے میں 2 بکریوں والے کو 10 بکریاں مقرر کی، تو اتفاقاً ایک اونٹ باغ نکلا، تو لوگوں کے پاس گھوڑے کم تھے ورنہ تلاش کی جاتی، تو اس لیے پیدل چلے اور اس کی تلاش میں تھک گئے، آخر ایک شخص نے تیر مارا تو وہ اس اونٹ کو لگ گیا اور وہ رک گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھریلو جو جانور ہوتے ہیں بعض جنگلی جانوروں کی طرح شیر ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کا ذبح اسی طرح کیا جاتا ہے۔ تو فأہویٰ الیہ رجل بسہم فحبسہ، اس نے تیر مارا اس سے وہ رک گیا، تو فرمایا ھذہ البہائم لہا اوابد، یہ بھی کئی دفعہ وحشی ہو جاتے ہیں جیسے جنگلی ہو جاتے ہیں، اوابد الوحش، فما ند علیکم فاصنعوا بہ ھکذا، تو پھر جب اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو پھر اسی طرح کا سلوک کرو، یعنی تیر مار کے گرا دو۔ تو اس کے بعد پھر آگے روایت ہے، قال جدی، میرے دادا کہتے ہیں، انا نرجو او نخاف ان نلقی العدو غدا،
کہ ہمیں خوف ہے کہ کل ہماری دشمن سے ملاقات ہو، ولیس معنا مدن، اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، افنذبح بالقصب، تو کیا ہم جانوروں کو بانس کے ساتھ ذبح کر لیں؟ قال فما وما انہر الدم، ہر اس چیز سے ذبح کیا جا سکتا ہے جس سے خون بہہ جائے، وذکر اسم اللہ علیہ فکل، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے اس کو کھا لو، لیس السن والظفر، ہاں البتہ جو ناخن ہیں اور ہڈیاں ہیں، سن دانت کو کہتے ہیں اور ظفر ناخنوں کو کہتے ہیں، چونکہ یہ انسان کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں اور انسانی اعضاء کو اس چیزوں کے استعمال کرنا مناسب نہیں، اس وجہ سے اس سے ذبح نہیں ہوگا۔ سأحدثکم عن ذالک، میں تمہیں اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں، اما السن وعظم، جو دانت ہے وہ تو ہڈی ہے، اما الظفر فمد الحبشۃ، اور جو ناخن ہیں یہ حبشیوں کی چھریاں ہیں، یعنی حبشی لوگ ایسا کرتے ہوں گے ورنہ مسلمانوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ باب البشارۃ فی الفتوح، فتح میں کی بشارت دینا، یہ روایت وہی ہے جو قبیلہ خصم کے لوگ 150 گئے تھے جو اس سے پچھلے سبق میں گزرا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے مبارک دی تھی۔ باب ما یؤتی البشیر وآتی الکعب بن مالک ثوبین حین بشر بالتوبۃ، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے توبہ کی خوشخبری دی تھی تو انہوں نے اپنے 2 کپڑوں کے جوڑے ان کو بطور ہدیہ کے دے دیے تھے، تو یہ بھی ثابت ہے اور یہ بہت دفعہ روایت میں گزر چکا ہے۔ فرمایا یوم الفتح لا ہجرۃ ولکن جہاد، اور یہ روایت بھی وہی ہے جو ابھی گزر چکی ہے۔ باب اذا اضطر الرجل الى النظر فی شعور اہل ذمۃ، اس کا بیان ذمی یا مسلمان عورتوں کے بال بوقت ضرورت یعنی تلاشی کے وقت کھولنا جائز ہیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو کہ کتاب المغازی میں گزر چکا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ایک عورت جا رہی تھی، آپ نے فرمایا لنخرجن او لاجردن، یا تو ہم تم سے نکال دیں گے یا تمہیں ہم ننگا کر کے دیکھیں گے، پھر اس عورت نے اپنے بال کی منڈیوں سے وہ خط نکال دیا۔ باب استقبال الغزاة، جہاد سے واپسی پر غازیوں کا استقبال کرنا، اس کا بیان۔ تو یہ لفظ غزاة ہے، غزاة غازی کی جمع ہے۔ عن حبیب بن شہید عن ابن ابی ملیکہ قال ابن زبیر لابن جعفر رضی اللہ عنہ اتذکر اذا تلقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وانت وابن عباس قال نعم فحملنا وترکک۔ ابی ازدی بن عباس کہتے ہیں کہ کیا تمہیں وہ بات یاد ہے کہ میں، آپ اور عبداللہ بن عباس تینوں آپ علیہ السلام سے جا کے ملے تھے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ سے واپس آئے تو یہ تینوں حضرات گئے تو آپ علیہ السلام سے ملے، تو آپ کا استقبال کیا جب آپ علیہ السلام جہاد سے واپس آئے؟ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یاد ہے، آپ علیہ السلام نے مجھے اور ابن عباس کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا اور تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر صحابنا نتلقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الصبیان الی ثنیۃ الوداع۔ باب ما یقول اذا رجع من الغزو، جب کوئی آدمی غزوہ سے واپس آئے تو اس کو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ یہ دعا ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ یہاں پر بھی وہی دعا لکھی ہوئی ہے۔ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم صفیۃ یردفها علی راحلۃ فلما کان ببعض الطریق اثرت الدعوہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا اونٹ پھسلا بدکا تو جس کی وجہ سے گر گئی۔ فان ابا طلحہ قال احسب قال اقتحم عن بعیرہ، یہ اپنے اونٹ سے گر گئیں تو آپ نے فرمایا جعلنی اللہ فداک هل اصابک من شیء، کیا ان کو کوئی چیز پہنچی ہے، کوئی زخم وغیرہ لگا؟ قال لا ولکن علیک المرأۃ فالقى ابو طلحہ ثوبہ علی وجهہ فقصدها فالقى ثوبہ علیہ فقامت المرأۃ۔ یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے بدکی تھیں، گھوڑے کے بدکنے سے گری تھیں اور ان کو چوٹ پہنچی تھی، اونٹ پھسل گیا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے، آپ کو کوئی چوٹ آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تم عورت یعنی صفیہ کی خبر لو۔ حضرت صفیہ بھی چونکہ گری تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرے، تو آپ نے فرمایا صفیہ کی خبر لو، یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پر کپڑا ڈال دیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے اور وہی کپڑا ان پر ڈالا، یعنی انہیں پردہ دینے کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑی ہوئیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فصاروا حتى كانوا بظاهر المدینہ او كان اشرفوا علی المدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین دونوں سوار ہو گئے، اور جب چلے مدینہ کی طرف یا مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، آئبون تائبون
حامدون۔ اور یہ روایت بھی پیچھے گزر چکی تھی تفصیل سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرے، صفیہ گری تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ کچھ زخم لگے۔ الصلاۃ اذا قدم من السفر، جب آدمی کو سفر سے واپس آئے تو نماز پڑھے، تو یہی روایت ہے۔ قدم المدینہ قال علی ادخل فصلی رکعتین، مسجد میں داخل ہو اور 2 رکعت پڑھو۔ چاشت کے وقت داخل ہوتے تھے عمومی طور پہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب الطعام عند القدوم، کوئی آدمی آئے تو اس کے آنے کے وقت کھانا بنانا، اس کا بیان۔ وکان ابن عمر یفطر لمن یخشی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مہمانوں کی خاطر روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یفطر کا معنی روزہ نہ رکھنا۔ سامع جابر بن عبداللہ اشترا منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعیرا، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ خریدا، وہ سفر کے واپسی پر، جو چلتا نہیں تھا، 1 درہم یا 2 درہم کے بدلے میں، تو پھر آپ علیہ السلام نے وہ ان کو دے دیا، اور اتنے وزن علی ثمن البعیر، اور اس کی جو قیمت بنتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیمائش کر کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہاں تک آپ سبق یاد کر لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم کتاب الفرض شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔